اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وشافع المذنبین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہمارا سلسلہ دروس جاری ہے اور اس سلسلے کا آج تیسرا درس ہے۔ ہماری گفتگو آیہ مائدہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کے ضمن میں جو ہم نے سرنامہ کلام میں بیان کی تھی آپ کے سامنے، اس ضمن میں ہمارا عنوان ہے انداز حکومت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جس میں آپ کے سامنے پچھلے درس میں کچھ جملے جو مالک اشتر کو امام المتقین امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب نے بیان فرمائے تھے اور لکھ کر تحریر کر کے باقاعدہ کچھ حکومت کے اصول جو تحریر کر کر ان کو دیے تھے وہ آپ کے سامنے کچھ بیان ہوئے تھے۔ مولائے کائنات کی حکومت یا مولائے کائنات کی وہ ولایت کہ جو ایک نقشہ تھی، ایک شکل تھی جو مولائے کائنات نے اپنے دور میں حکومت الہی کی دکھائی تھی۔ الہی ولایت کا نمونہ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حکومت کے دور میں، اس ولایت کے دور میں سب سے پہلے دکھایا۔ وہ بھی بہت بڑا، بہت طویل دورانیہ نہیں کہہ سکتے اس کو، وہ بھی ایک مختصر سا دورانیہ اور بہت زیادہ پھیلی ہوئی حکومت نہیں تھی۔ ابھی جب اس کی ابتدا ہوئی ہے تو مدینہ منورہ سے ہوئی ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا دائرہ بلند مزید پھیلتا چلا گیا، لیکن جو ابتدا تھی وہ بہت مختصر سی ابتدا تھی اس حکومت کی۔ لیکن وہ حکومت بھی ایک بہترین نمونہ تھی الہی ولایت کا، یعنی اللہ کی حکومت کا ایک بہترین نمونہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور میں پیش کیا۔ ہاں، ایسا ضرور تھا کہ باقی انبیاء جو رسول سے پہلے گزرے تھے ان میں سے بھی کچھ انبیاء ایسے تھے کہ جن کو موقع ملا حکومت کا، لیکن کیونکہ ان کی جو واقعات تھے اس وقت کے وہ تاریخ میں اس طریقے سے بیان نہیں ہوئے ہیں، یا وہ حکومتیں ان کی اس طریقے سے جس طریقے سے ایک ولایت الہی کے لیے ایک حکومت جو قائم ہوتی ہے، ولایت قائم ہوتی ہے، وہ بیان ہونا چاہیے، شاید اس پائیداری کے ساتھ وہ بیان نہیں ہوئے، اس لیے ان کے نمونے اتنے واضح موجود نہیں ہیں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حکومت کا نمونہ موجود ہے اور قیامت تک کے لیے ہر کسی کے لیے وہ نمونہ عمل کے طور پر ہے۔ اور اس کے بعد وہ ولایت الہی جو رسول اکرم نے بیان کی، پیش کی اور اس کو عملی کر کے دکھایا، وہ اس کے بعد امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو دور گزرا، جو بعد رسول جو 25 سال کے گیپ کے بعد جو دور امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب کا آیا، تو اس میں مولا کائنات نے وہ چہرہ دکھایا کہ جو حکومت الہی کا، جو حکومت ولایت کا، یعنی کہ الہی ولایت کا جو چہرہ ہونا چاہیے وہ مولا کائنات نے دکھایا۔ بعد از رسول عہدوں میں تبدیلی ضرور ہوئی، یہ بات بیان کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ عہدے بدل گئے، یعنی رسول کے بعد جو اصل ولایت کا حقدار تھا جسے منبر رسول پر ہونا چاہیے تھا اس کی جگہ باقی آئے، یعنی عہدے بدلے، وہاں پر لوگ بدل گئے، چہرے بدل گئے۔ لیکن ایک بات ضرور تھی کہ جو لوگ تھے ان میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے یا ایسے لشکر میں موجود ایسے افواج میں سے فوجی ایسے تھے کہ جن کی روح رسول کی ان اصولوں کے مطابق چل رہی تھی، جن کی روح میں وہ پیوست ہو چکے تھے، جن کی روحوں کے اندر رسول کے اصول موجود تھے۔ اسی لیے جب حکومت کا دائرہ کار مسلمانوں کا بڑھا اور مسلمانوں نے باقی علاقوں کو فتح کیا، باقی ممالک کو فتح کیا، تو پوری تاریخ میں واحد یہ ملتی ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کی یہ صورتحال ملتی ہے اور ان کی اس جنگ میں جو جنگیں باقی ممالک کے ساتھ ان کی ہوئی ہیں یا حملے جو مسلمانوں نے باقی ممالک کے اوپر کیے ہیں، تو واحد یہیں پر صرف نظر آتا ہے کہ جو جنگ کرنے کے لیے مسلمان گئے تھے انہوں نے لوٹ مار نہیں کی، یعنی رسول کے بتائے ہوئے جو اصول، جو ایک الہی لشکر کے اصول ہوتے ہیں، جو حزب اللہ کے اصول ہوتے ہیں، ان پر گامزن رہا گیا، یعنی ہر چیز کو مباح قرار نہیں دیا گیا، بھلے وہ لوگ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں ان کی مقدسات کی توہین نہیں کی گئی، ان کی خواتین کو برہنہ نہیں کیا گیا، ان کی خواتین کی عزتوں کو پامال نہیں کیا گیا، ان کی خواتین کی عزتوں کو جائز ہر مسلمان کے لیے
جو ہے وہ استعمال کے لیے جائز قرار نہیں دیا گیا، ان کی مال کو، ان کے اولاد کو، ان کے گھر بار کو آگ نہیں لگائی گئی۔ یعنی جب مسلمانوں نے حملے کر کے اور ان جنگوں کے بعد جب فتح حاصل کی ہے تو اس کے بعد وہ مسلمان ان ممالک میں جب داخل ہوئے تو لوگ ان کی شخصیت کو دیکھ کر اور ان کے اس عمل کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر کہ دشمن ہوتے ہوئے بھی یہ ہمارے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کر رہے، لوگ اس سے متاثر ہو کر بھی بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، رسول کے دور میں بھی اور بعد رسول بھی، کیونکہ بہت سے لوگوں میں جس طرح میں نے بیان کیا کہ ابھی بھی وہ روح، وہ اصول موجود تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ادوار میں، اپنے دور میں جو رسول اکرم نے بیان کیے تھے لوگوں کے سامنے، اور عملی طور پہ ان کو کر کے دکھایا تھا کہ کس طریقے سے کسی کی توہین نہیں کرنی ہے، کسی کو بے عزت نہیں کرنا ہے، اگر فتح پانی ہے تو کس طریقے سے کیا عمل تمہارا ہونا چاہیے۔ تو وہ دائرہ کار آہستہ آہستہ مسلمانوں کا وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ یہ 3 ادوار آئے اور ان میں ان تینوں ادوار کے بعد جو آخری دور آیا، یعنی خلفائے راشدین جن کو کہا جاتا ہے مسلمانوں کی جو تاریخ کی کتب ہیں، ان میں جب چوتھی خلافت کا دور آیا اور امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کو کہا گیا کہ آپ حکومت لیں، مولا کائنات کی حکومت لینا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ مولا کائنات کی نظر میں حکومت کی، اس دنیا کی حکومت کی وہ حیثیت نہیں تھی، اور نہ چاہتے تھے مولا کائنات کہ وہ اس دنیا سے کچھ حاصل کریں، دنیا سے کچھ لیں۔ لیکن ائمہ معصومین کی جتنی بھی جو بھی جنگی صورتحال رہی ہے، یعنی دشمنوں کے ساتھ جو جنگ رہی ہے، دشمنوں کے ساتھ جو مبارزہ رہا ہے ائمہ کا، اس کی ان کی وجوہات میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ تمام تعلیمات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی ان کو محفوظ کیا جائے، ان کی حفاظت کی جائے، جن میں سے ایک سب سے بڑی چیز یہ حکومت ولایت تھی۔ یعنی جب بھی کوئی اور حاکم بن کر آیا ہے، خدا کے مقرر کردہ ائمہ کے علاوہ، خدا کے مقرر کردہ ان ہستیوں کے علاوہ جو بھی حاکم آئے ہیں، انہوں نے آ کر چاہ طلبی اور دنیا کو پسند کیا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو زیادہ مفاد دیا ہے، جنہوں نے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچایا، جنہوں نے دین کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ اور یہ بہت بڑی علامت ہوتی ہے دنیاوی حکومتوں کی، خود ساختہ حکومتوں کی، خود ساختہ حاکمین کی، کہ وہ لوگ سب سے پہلا کام کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو مفاد پہنچاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کے سامنے صورتحال ہے، آپ کے سامنے جو حکومتیں آتی ہیں، چلی جاتی ہیں، جن کو آپ خود چنتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، اور اپنا وزیر اعظم یا صدر آپ لوگ مقرر کرتے ہیں، جہاں پہ جو نظام ہوتا ہے اس کے تحت، تو وہ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے اپنے پیٹ بھرتے ہیں، اپنے خزانے بھرتے ہیں، اپنے بینک بیلنس میں اضافہ کرتے ہیں، اپنے بینک بیلنس جو ہے وہ دوسرے ممالک میں اپنے جو بینک اکاؤنٹس ہیں ان میں ٹرانسفر کرتے ہیں، اپنی زمینوں کو خریدتے ہیں، سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو مفاد پہنچاتے ہیں۔ لیکن جو الہی حکومت کا حاکم ہوتا ہے، اس میں وہ سب کے لیے برابری کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ تو تعلیمات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت سب سے پہلا، سب سے عین فریضہ تھی ائمہ معصومین کے لیے، کہ رسول کے بعد لوگ جس سے ہٹ چکے تھے، جس کے رسول کے بعد لوگوں نے وہ چہرہ جو رسول کی حکومت کا تھا، وہ باقی 25 سال تک وہ چہرہ لوگوں کو ان حکومتوں میں نظر نہیں آیا جو رسول اکرم کا جو دور گزرا تھا۔ اور ہوتا یہی ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ نقصان اپنے بنائے ہوئے قانون سے ہوتا ہے، اور ان تینوں حکومتوں میں سب سے زیادہ نقصان اسی لیے ہوا لوگوں کو کہ یہ خود ساختہ قانون تھے، اپنے بنائے ہوئے قانون اس میں موجود تھے، اور مولا کائنات نے اسی وجہ سے اس حکومت کو قبول بھی کیا کہ رسول اکرم انداز حکومت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پلٹانا چاہتے تھے اس حکومت کو، یا حقیقی ایک چہرہ جو ہے وہ حکومت کا، جس طرح میں پہلے درس سے بار بار بیان کر رہی ہوں کہ وہ چہرہ رسول اکرم بیان کر مولا کائنات بتانا چاہتے تھے اور دکھانا چاہتے تھے عملی طور پر، اور مولا کائنات نے دکھایا بھی۔ جب خلیفہ دویم کے جانے کے بعد خلیفہ سویم کی باری آئی، یعنی تیسرا خلیفہ چننے کا وقت آیا، تو اس وقت عبد الرحمن ابن عوف حضرت امیر المومنین کے پاس آیا اور مولا کائنات سے اس نے شرط رکھی۔ اس نے کہا کہ اگر آپ جو پچھلے خلفاء گزرے ہیں ان کی سنت پر عمل کریں گے، اور قرآن اور رسول اکرم کی سنت پر عمل کریں گے، اور ان خلفاء کی سنت پر عمل کریں گے، تو پھر ہم آپ کی بیعت کرتے ہیں اور آپ کو خلیفہ تسلیم کریں گے۔ مولا کائنات نے کہا کہ میرے لیے کتاب الہی اور سنت رسول کافی ہے۔
یعنی میں کتاب الہی اور سنت رسول کے مطابق حکومت کروں گا، لیکن اور آپ کی کوئی شرط مجھے منظور نہیں ہے۔ تو اس شرط کو جو ہے وہ خلیفہ سویم نے قبول کیا اور آخرکار وہ حاکم منصوب ہوئے اور ان کو بنایا گیا۔ غرض یہ کہ مولا کائنات نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے نہیں مانا گیا، لیکن اس وقت تک لوگ شاید نہیں جانتے تھے کہ کتنا ضروری ہے حکومت الہی کا برپا ہونا، کتنا ضروری ہے الہی ولایت کا لوگوں کے سروں پر موجود ہونا۔ تیسری جب خلافت آئی ہے اور اس کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ کیا صورتحال پیش آئی ہے، تو ان کے جانے کے بعد اب لوگوں کو خیال آیا کہ نہیں، ہم غلط تھے۔ بہت سی جگہ پر، بہت سی تواریخ میں یہ واقعہ، یہ ماجرا درج ہے۔ اس وقت جب لوگوں کو خیال آیا اور مولا کائنات کے گھر پر تمام لوگ آ گئے، اور اس میں جملے تاریخ میں یہ لکھے ہوئے ہیں کہ جب 25 سال پہلے کا واقعہ تھا کہ 25 سال پہلے اسی گھر کو گھیرا ڈالا گیا تھا، اور گھیرا ڈال کر مولا کائنات سے زبردستی بیعت لی جا رہی تھی کہ آپ خلیفہ اول کی بیعت کریں۔ اور 25 سال کے بعد اب مولا کائنات کے گھر کو دوبارہ گھیرا گیا، اور دوبارہ گھیرا گیا کس لیے؟ کہ آپ ہم سے بیعت لیں، کہ اب آپ ہمارے خلیفہ مقرر ہوں، اب ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہی امیر المومنین کے جملے ہیں کہ اس قدر لوگوں کا ہجوم تھا اور اس قدر رش تھا، اور اتنا زیادہ یعنی کہ لوگ حاوی ہو گئے تھے، اتنا زیادہ لوگ اوپر آ گئے تھے، اتنا زیادہ مجمع تھا کہ گویا حسنین کچلے جاتے، اور میرا پاؤں کچلا جا رہا تھا۔ مولا کائنات کے اتنے قریب تک پہنچ گئے تھے لوگ کہ باقاعدہ زبردستی کہہ رہے تھے کہ آپ اس حکومت کو لیں۔ اور مولا کائنات نے جب لوگوں کے کہنے کے بعد وہ حکومت کو لیا، تو سب سے پہلے سوال یہ آتا ہے کہ وہ علی کے جس کی نظر میں حکومت دنیا کی حیثیت یہ ہے کہ ایک کوڑی کے ہاتھ میں خنزیر کے گوشت کے برابر جس کی نظر میں حکومت کی حیثیت ہو، جس کی نظر میں ایک ٹوٹے ہوئے اپنے وہ جوتا کہ جو وہ نالین مولا کائنات کی جو کئی دفعہ سل چکی ہے اور ٹوٹ چکی ہے اور پھر سل چکی ہے کئی بار، جس کی کوئی دنیا میں حیثیت نہیں ہے، ابن عباس کے بقول کہ اس کو کوئی نہیں خریدے گا، کوئی فری میں بھی نہیں لے گا، وہ حیثیت ہے اس جوتی کے۔ مولا کائنات نے کہا کہ میری نظر میں حکومت کی وہ اوقات، وہ حیثیت بھی نہیں ہے، یعنی مولا کائنات اتنی بھی حیثیت اس حکومت دنیا کو نہیں دیتے تھے۔ وہ علی کے جس کی نظر میں حکومت کیا ہے، جس کی نظر میں حکومت وہ ہے کہ جسے بکری کے ناک سے نکلا ہوا جو گندگی ہے، جو اس سے بھی بدتر ہو جس علی کے لیے، وہ علی اس حکومت کو قبول کیوں کرتا ہے؟ وہ علی اس حکومت کو، اس خلافت کو کیوں قبول کر رہے ہیں؟ اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ وہی ہے کہ پہلی وجہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین سے، ان کے اصولوں سے، الہی حکومت کے اصولوں کو لوگ بھول چکے تھے۔ اب لوگوں کو وہ حکومت یاد نہیں تھی، اب مولا کائنات نے اس کو واپس پلٹانا تھا، اس رسول کی ان تمام تعلیمات کو واپس پلٹانا تھا، اس حکومت کو واپس پلٹانا تھا۔ اور دوسری وجہ کیا تھی کہ مولا کائنات 25 سال تک خاموش اس لیے رہے کہ لوگ نہیں آ رہے تھے۔ جب تک، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے آپ کے اور ہمارے لیے، ہمارے وقت کے، علی موجود ہیں۔ یہ سب سے اہم نقطہ ہے، یا میں سمجھوں گی کہ آج کے درس کا سب سے اہم ترین پوائنٹ اگر آپ اپنے اذہان میں اس کو بٹھا لیں کہ دوسری وجہ کیا تھی مولا کائنات کی اس حکومت کو قبول کرنے کی؟ اب عوام آئی تھی، اب لوگ آئے تھے، اب لوگ آمادہ ہو کر اٹھے تھے اور لوگوں نے ضرورت محسوس کی تھی، لوگ حاضر تھے۔ جب تک امت میدان میں حاضر نہ ہو جائے، جب تک امت نہ آ جائے میدان میں، تب تک امام آتا نہیں ہے۔ امام کو آنے کے لیے امت کی حاضری بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ امام وقت کیوں غیبت میں ہے، کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کیونکہ امت آمادہ نہیں ہے، امت حاضر نہیں ہے۔ حضور در صحن، ہمیں حاضر ہونا پڑے گا، ہمیں میدان عمل میں جب تک کہ امت موجود نہ ہو کوئی بھی امام نہیں آتا ہے۔ تو امام علی خاموش رہے، چپ رہے، کوئی جنگ، کوئی لڑائی جھگڑا کچھ بھی نہیں ہوا ہے اس وقت۔ کیوں نہیں ہوا ہے؟ مولا علی دیکھ رہے تھے کہ امت حاضر نہیں ہے، امت موجود نہیں۔ اب لوگ خود محسوس کر کے آئے ہیں، امت خود حاضر ہوئی ہے، اب مولا کائنات نے اس کو قبول کیا۔ اب جب قبول کر لیا مولا کائنات نے ان 3 ادوار کو بتایا کہ وہ کیسے گزرے ہیں اور میرا دور کیسا ہوگا۔ مولا علی کا دور کیونکہ حکومت الہی تھی، حکومت ولایت تھی، مولا کائنات نے اب جب حکومت ولایت کو، اس الہی حکومت کو قائم کرنا شروع کیا،
جس طرح پہلے درس سے بیان ہو رہا ہے، بہت کم وقفہ، بہت کم دور مولا کائنات کا گزرا، لیکن مولا کائنات نے دیکھا کہ سب کچھ بگڑ چکا ہے. مالی مسائل ہیں، بیت المال کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، بیت المال کیسے لٹایا جا رہا ہے، کس طریقے سے عدل پر کام نہیں ہو رہا ہے، کس طریقے سے لوگ ناانصافی کی طرف جا رہے ہیں، کس طریقے سے کن کن لوگوں کو کس طرح دیا جا رہا ہے. یہاں تک کہ بیت المال کا یہ عالم تھا، تاریخ کے جملے بیان کر رہی ہوں کہ بیت المال کا یہ عالم تھا کہ رسول اکرم کی جو ازواج زندہ تھیں ان میں سے بھی سب کو برابر حصہ نہیں دیا جاتا تھا، ان میں سے کسی کو کم دیا جاتا تھا، کسی کو زیادہ دیا جاتا تھا. کچھ ایسے لوگ تھے جو عرب تھے، ان کو زیادہ ملتا تھا، اور جو باقی لوگ تھے ان لوگوں کو زیادہ نہیں ملتا تھا. یعنی فوج میں بھی سب کی تنخواہ برابر نہیں تھی، کسی کو کم ملتا تھا، کسی کو زیادہ ملتا تھا. عرب کو زیادہ ملتا تھا، قریش کو زیادہ ملا کرتا تھا، باقی قبائل کو ان کی نسبت بیت المال سے جو حصہ ملتا تھا وہ کم ملا کرتا تھا. غرض یہ کہ قبائلی بنیادوں پر اور جان پہچان کی بنیادوں پر، تعلقات کی بنیاد پر بیت المال سے لوگوں کو حصے، ان کے مال، ان کا حق دیا جا رہا تھا. جب مولا کائنات آئے تو مولا کائنات نے جب فکس کیا کہ ہر شخص کے لیے 3 درہم کو، یعنی 3 درہم مولا کائنات نے جب اپنے سمیت سب کے لیے فکس کیے، تو اس وقت بہت سے لوگ، وہ جو جن میں بہت سے وہ بھی تھے کہ جو مولا کائنات کو کے لیے حاضر ہو گئے تھے کہ آپ ضرور آئیں، آپ کو آنا چاہیے، اب آپ کی ضرورت ہے حکومت پر. تو وہ لوگ بھی جب موجود تھے انہوں نے دیکھا کہ ہم تو بہادر ہیں، ہم نے تو اتنی جنگیں کی ہیں، ہم تو ہر جنگ میں شامل تھے، اور ہم تو سپاہ میں شامل ہیں، ہم تو قریش میں سے ہیں، ہم تو رسول کے صحابی ہیں، ہم تو اتنے قریب تھے، اور کیا کیا وجوہات بیان کر کے آئے مولا کائنات کے پاس، اور آ کر کہا کہ ہمارا تو زیادہ حق بنتا ہے بیت المال میں، کیونکہ ہم تو فوجی تھے. کوئی آیا، ہمارا زیادہ حق ہے کہ ہم تو رسول کے اصحاب میں سے تھے، ہم تو بہت قریبی تھے، ہم تو نزدیکی تھے، ہم تو رسول کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے، ہم تو محافظان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے تھے، ہمارا تو حق زیادہ بنتا ہے. مولا کائنات سے اپنے حق سے زیادہ طلب کرنے کے لیے جب آئے تو مولا کائنات نے، کیونکہ 3 درہم فی شخص کو دینے کا مطلب ظاہر بیت المال سے دے رہے تھے، تو جب انہوں نے اپنے کارنامے گنوانا شروع کیے تو مولا کائنات نے کیا جواب دیا؟ مولا کائنات نے کہا کہ تمہارے کارنامے بارگاہ خدا میں بہت عزیز ہیں، لیکن یہ کارنامے پروردگار عالم کے لیے ہیں. تم میدان میں تھے تو خدا کے لیے تھے، تم نے جنگ کی تو خدا کے لیے کی، تم نے زخم کھائے تو خدا کے لیے کھائے، تم اگر سپاہی ہو تو خدا کے سپاہی ہو، تم لشکر ہو تو خدا کا لشکر ہو، تم اگر رسول کے محافظ رہے ہو تو خدا کے لیے رہے ہو، تم خدا کی بارگاہ میں عزیز تر ہو، اس کا صلہ تمہیں پروردگار عالم دے گا. لیکن علی عدل سے کام کرے گا. علی نے جو 3 درہم تمہارے لیے مقرر کیے ہیں، وہی 3 درہم غلام کے لیے بھی مقرر کیے ہیں، وہی 3 درہم. کیا تم نہیں جانتے کہ کون ہوگا کہ جس نے علی سے زیادہ بڑھ کر تم میں سے کارنامہ سر انجام دیا ہوگا؟ کون ہوگا جو اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر میدان عمل میں اترا ہوگا؟ کون ہوگا کہ جو علی کے علاوہ ہوگا، جو فاتح ہوگا؟ کوئی نہیں ہے. تو علی نے جو 3 درہم تمہارے لیے، غلام کے لیے جو دیے ہیں، وہی 3 درہم علی اپنے لیے بھی لے گا. یعنی میرے سے بڑھ کر تو کارنامے کسی کے نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں حق سے بڑھ کر نہیں لوں گا. جب یہ صورتحال شروع ہوئی، اس وقت یہاں سے شروع ہوا سلسلہ جنگ جمل کا ماحول بننا شروع ہوا. یعنی لوگوں نے دیکھا کہ اب عدل پر حکومت قائم ہوئی ہے، اب ولایت حقیقی ہے، یہ الہی ولایت ہے. اب جہاں الہی ولایت آ جائے، جہاں الہی حکومت آ جائے تو وہاں پر تو لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اب علی سے چھینا نہیں جا سکتا تھا، کیونکہ خود بلا کر مولا کائنات کو دیا گیا تھا. اب وہ جانتے تھے کیونکہ عادتیں بگڑ چکی تھی، عیاشیوں کی عادت ہو چکی تھی. اب بگڑی ہوئی عادتوں میں جب وہ جہاں پر کئی ہزار درہم مل رہے ہوں، کئی 100 درہم مل رہے ہوں، وہاں پر 3 درہم سے گھر اس عیاشی سے نہیں چل رہے تھے. اب جنگ جمل کا ماحول بننا آہستہ آہستہ شروع ہوا اور صورتحال آہستہ آہستہ بگڑنا شروع ہوئی. اور مولا کائنات نے، بلکہ نہج البلاغہ کے جو 3را خطبہ ہے، اس کا جو آخری حصہ ہے، اس میں بھی مولا کائنات نے اپنی اس وجہ کو بیان کیا ہے کہ مولا کائنات نے حکومت کو کیوں لیا تھا، کہ وجہ کیا تھی. مولا کائنات فرماتے ہیں اگر لوگ حاضر نہ ہوتے تو میں حکومت کو قبول نہ کرتا. تو یہی وہ جو حاضر ہوئے تھے، اب وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنا شروع ہو رہے تھے.
یہاں پر بہت اہم نقطہ آپ کے اور ہمارے لیے یہ ہے کہ جب امام عصر آئیں گے، جب امام زمانہ آئیں گے انشاءاللہ تعالی، تو انہوں نے آنا ہے۔ اگر امت میدان عمل میں ہوئی، لیکن اگر حاضر ہو کر ہم میدان عمل میں آ کر حاضر ہو کر حضور دل در میدان کرنے کے بعد اور امام کے آنے کے بعد جو امام حکومت قائم کریں گے، یقیناً وہ حکومت الہی ہے، وہ ولایت الہی کو قائم کریں گے، حکومت الہی کو قائم کریں گے۔ وہ طرز وہی ہوگا جو امیر المومنین کی حکومت کا تھا، وہ انداز وہی ہوگا جو مولا کائنات کی اور رسول اکرم کی حکومت کا تھا۔ تو اس انداز حکومت کو کیا ہم برداشت کر سکیں گے؟ کیا اس عادلانہ حکومت میں ہم جیسے لوگ، ہم تمام امت کی میں بات کر رہی ہوں، کیا ہم وہ رہ سکیں گے؟ کیا ہم کیونکہ ہمیں عادت نہیں رہی ہے الہی حکومت کی، ہمیں اب عادت نہیں رہی ہے۔ اس عادت کے لیے، اس چیز کے لیے ہمیں خود کو آمادہ اور تیار کرنا ہوگا۔ اور یہ عنوان بھی آپ کے سامنے اسی لیے لیا اور یہ سب کچھ بیان بھی آپ کے سامنے اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ ہم سنیں کہ انداز حکومت علی کیا تھا، اور اب آگے ہمارا کیا فریضہ بنتا ہے کہ اس حکومت کو، اس انداز کو کیا ہم قبول کرتے ہیں؟ اور اگر قبول کر رہے ہیں ہم دل سے، پھر ہم امام عصر کے لیے حاضر بھی ہو سکتے ہیں اور ان کے آنے کے بعد اس حکومت کا حصہ بھی بن سکتے ہیں، یعنی امام کے ساتھ ان کے ناصرین اور ان کے مددگاروں میں ہم شامل بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم حکومت علی کو سمجھ جائیں، اگر ہم الہی ولایت کو سمجھ جائیں، اگر ہم مولا علی کی ولایت کو، یعنی مولا کائنات کی وہ حکومت جو مولا کائنات نے 4 سال چند ماہ قائم کی تھی، اس کو ہم درک کر لیں، سمجھ جائیں، تو یقیناً ہم امام کے ناصرین میں سے شامل ہو جائیں گے، امام کے ناصرین میں انشاءاللہ تعالی۔ تو اگر میدان میں مومنین حاضر ہو جائیں تو یقیناً پروردگار عالم کا بنایا ہوا، پروردگار عالم کا چنا ہوا ولی یقیناً حکومت کو قبول کرتا ہے۔ وہ اگر 25 سال تک خاموش بھی ہوتا ہے تو اپنی خاموشی کو توڑ کر پھر میدان میں واپس امت کی وجہ سے آتا ہے۔ ہم سب کا فریضہ ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں، انداز حکومت امیر المومنین علیہ السلام کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو سیکھیں۔ ہمارے پاس کتب موجود ہیں، ہمارے پاس سرمائے موجود ہیں، ہمارے پاس نہج البلاغہ موجود ہے، اور بہت سی کتب ایسی ہیں جو مولا کائنات کے جس میں کلمات موجود ہیں، خطبات موجود ہیں، طرز حکومت جس میں بیان کیا گیا ہے مولا کائنات کا، اور وہ الہی حکومت کے جس کا چہرہ مولا کائنات دکھانا چاہتے ہیں وہ بیان کیا گیا ہے۔ اختتام میں دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم اس طریقے سے ناصر بن سکیں امام کے کہ جن کی حسرت مولا کائنات کو تھی، ہم حقیقتاً وہ ناصرین بن سکیں، ہم اپنے امام کے لیے، امام عصر کے لیے یا اپنے باقی ائمہ کے لیے ناسور قرار نہ پائیں۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم دین و دنیا میں کامیاب و کامران ہو سکیں۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی آخرت کو بہترین کر سکیں اپنی دنیا کے ذریعے سے۔ پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم ائمہ طاہرین کی تعلیمات پر عمل کر سکیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے ائمہ طاہرین کی تعلیمات پر عمل کرنے سے پہلے اس کو درک کر سکیں، اس کی معرفت حاصل کر سکیں، اس کو سمجھ سکیں، اور اس کے بعد اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا سکیں۔ اور پروردگار عالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو امام عصر کے صحابہ کے لیے، امام عصر کے قریبی ساتھیوں کے لیے، امام عصر کے ناصرین کے لیے ہم اپنی اولاد کو تیار کر سکیں، ہم اپنی اولاد میں تقوی ایجاد کر سکیں، ہم خود متقی ہو سکیں، اپنے اندر تقوی کو پیدا کر سکیں۔ التجا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم میدان میں حاضر ہوں اور امام عصر علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔